السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 99 اور 100 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ پچھلی آیت میں قوم یونس کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی ملحق آیت میں اپنے محبوب کے دل مبارک کو یعنی اس کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، ہدایت کے فیصلے اللہ کے پاس ہیں، اور یہ کہ جو حق کا طالب ہے نا، اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، آپ کسی کو مجبور کر کے ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی ہدایت کے لیے اللہ نے جو شرط رکھی ہے کہ انسان صدق دل سے اخلاص کے ساتھ اگر چاہے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، مجھے ہدایت آ جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستے کھول دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اے نبی اگر اللہ چاہتا، لَآمَنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، دنیا بھر کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ ضرور ایمان لے آئیں؟ یعنی آپ مجبور کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلہ میں اللہ کا میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ وہ قانون ہے کہ جو حق کا طالب ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو ضد ہٹ درمی یا تعصب پر اتر آتا ہے، بار بار اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا گیا ہے۔ لا یعصون اللہ، وہ نہیں نافرمانی کرتے ما امرہم، اس حکم کی، ویفعلون، وہی کرتے ہیں ما یؤمرون، جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے۔ یہ کن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں؟ متقی لوگوں کے، جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کو حکم دیا جائے وہ وہی کرتے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ تبارک الذی میں آیت میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں خلق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا میں دیکھوں کون ہے، لیبلوکم احسن ایکم احسن عملا، کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ یعنی امتحان گاہ تو ہے، یہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی تیاری کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود اپنی مرضی سے سب کو ہدایت دے دے یا کس مہر ان کے دلوں پر لگا دے، تو پھر تو زندگی کا یا بھیجنے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کون کون میرے احکامات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، اچھائی کا، بھلائی کا، ظلمت کا، اجالے کا، نور کا، ہدایت کا، دونوں راستے بتا دیے، اور پھر انسان پر چھوڑ دیا کہ اے انسان دیکھیے تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جو اچھے راستے پر، نیک راستے پر، اللہ کی فرما برداری پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اخلاص سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ وما کان لنفس، کسی جان کے لیے ممکن نہیں، ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ وہ ایمان لائے اللہ کے حکم کے بغیر،
وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، کہ وہ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب دونوں باتیں یہاں فرما دیں، یعنی اللہ نعمت یہ جو ہدایت کی نعمت ہے نا، یہ اسی کو ملے گی جو پیروی کے طریقہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے اطاعت اور پیروی کا جو طریقہ اختیار کرے گا جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ دنیاوی مصلحتوں یا اپنی عقل دوڑائے، وہ اگر یہ یعنی سبب بنتی ہے رکاوٹ کا، اگر وہ انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کروں، اللہ کی بات کی طرف، یعنی قرآن میں متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعنی اس کا گمراہ کرنے کا جو فرمایا نا، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسباب ہیں نیکی پر چلنے کے، صراط مستقیم پر چلنے کے، اور گمراہی پہ چلنے کے۔ گمراہی وہ ہے جو انسان تعصب، ہٹ درمی اور مسلسل احکامات کو نظر انداز کرنا، اگر اس ڈگر پہ چلے گا تو پھر اللہ کہتے ہیں میں کچھ دیر انتظار کرتا ہوں، دیکھتے دیکھتے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور جو لوگ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کے نبی کی اطاعت کروں، نیک رستے پر چلوں، میری نجات ہو جائے، میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ کے رسول کو راضی کر لوں، اور پھر وہ اس ڈگر پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کے نور کے رستے کھول دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی، پھر اللہ نے نبی کو فرما دیا کہ کوئی بھی جو ہے انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جی کسی بزرگ کے پاس گئے، وہ ان کے دل پر یوں کر کے ہاتھ مارتے ہیں، جی اس کا دل منور ہو گیا، میں نے اس کا دل روشن کر دیا، سارے طبق روشن کر دیا۔ اور اللہ کے بندے، اللہ کے نبی یہ اختیار نہیں رکھتے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے لیں۔ کوئی دیکھیں یہاں اللہ والوں کی تحقیر نہیں ہوتی، ہم خام خواہ اس ضد میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جی اللہ والوں کی تحقیر ہو رہی، لیکن جب اختیار ہی اللہ کے ہے، اللہ کے نبی کا بھی یہ اختیار نہیں ہے، کون اللہ والا ہے جو کسی کا دل کو جی منور کر دے، روشن کر دے، اس کے طبق روشن کر دے؟ یہ ہماری یعنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ عمل، کوشش، نیت صاف، اخلاص، تقوی، یہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔